الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد ثواب کی نیت سے نیکی کیجیے۔ لیکچر نمبر 92 سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلة اعلاہن منیحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصدیق موعودها الا ادخلہ اللہ بها الجنہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے 21556۔ 40 خصلتیں، 40 عادتیں، عمدہ عادتیں، ان میں سے سب سے عمدہ خصلت کسی کو دودھ پینے کے لیے بکری دے دینا ہے۔ میرے پاس بکری ہے اور میں اپنے کسی پڑوسی کو، کسی بھائی کو، کسی رشتہ دار کو، ضرورت مند کو وہ بکری دے دیتا ہوں کہ آپ اس کا دودھ پی لیں۔ جو شخص ان میں سے کسی بھی خصلت پر، 40 جو عمدہ خصلتیں، اس حدیث میں تو صرف ایک خصلت کا ذکر ہے 40 میں سے، اور وہ ہے کسی کو دودھ پینے کے لیے بکری کا دے دینا، ثواب کی امید سے یہ نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے۔ وعدہ اللہ کا کیا ہے؟ جنت، درگزر، معافی، اللہ کی رحمت، دنیا میں بھی نعمتیں، آخرت میں بھی نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر نکلے، پت جھڑ جسے ہم کہتے ہیں، خزاں کا موسم، پتے گرنے کا موسم۔ آپ نے درخت کے 2 شاخیں پکڑی اور جو ہی پکڑی تو پتے تو گرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان العبد المسلم لیصلی الصلاة یرید بها وجہ اللہ۔ مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا اور اسے وہ اللہ کی رضا مندی کے لیے پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا مجھ سے، دیکھیں لیصلی الصلاة یرید بها، ارادہ یہ ہے اس کا اس نماز کے ساتھ وجہ اللہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی ہو جائے۔ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا البرق عن ھذہ الشجرۃ، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں۔ ایسے جھاڑو یا ڈنڈا مارو، 2 شاخیں پکڑو تو گنجا ہی ہو جاتا ہے، وہ پتوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ آج کل پت جھڑ کی موسم، پتے گرتے ہیں، سوکھتے ہیں، نہیں نکلتے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا وہ فرض نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ قاری صاحب دیکھ رہے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اب قاری صاحب کہیں آگے پیچھے ہوئے تو چپ کر کے بیٹھ گئے بچے کہ اب تحیت المسجد نہیں پڑھنے، تو استاد کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا تو نہیں ہے۔ جیسے قیام اللیل، تراویح ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیمار ہوں جی، نوجوان بچے ہیں، طالب علم ہیں۔ ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ، یہاں فرض نماز کا ذکر نہیں ہے،
عمومی طور پر فرض بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے آج حدیث یہ بڑی خوبصورت، اور گناہ ہر انسان کے ساتھ، تو تھوڑی سی تکلیف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی رکھتے ہیں، گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گر گئے۔ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ فإن شبعہ وریہ وروسہ وبولہ فی میدانہ یوم القیامہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، 2 شرطیں، اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، میرا اللہ پر ایمان۔ اس صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی نصیحت جامع ترین ہو، آپ نے فرمایا آمنت، گل آمنت باللہ، تو کیا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر پکا ہو جائے۔ دیکھو جامع مختصر سی نصیحت، اللہ پر ایمان لیا اور اس پر پکا ہو جائے۔ ویسے تو ہم سب کا ایمان اللہ پر ایمان ہے۔ پتہ کب لگتا ہے؟ جب بچہ بیمار ہو، جب تکلیف آئے اللہ کی طرف سے، جب پریشانی آئے اللہ کی طرف سے، ایمان کی خبر اس وقت ہوتی ہے کہ نہیں اب تھوڑی سی راکھ بابا بری کی چاٹ ہی لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، شاہ صاحب ویسے ہی سختی کرتے ہیں، چلو اس کا تعویذ لے ہی لیتے ہیں، بعد میں اتار دیں گے ٹھیک ہونے کے بعد۔ ایمان کیسا ہے پھر؟ ایمانا باللہ، اللہ پر ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ جان جاتی ہے تو جائے۔ مجھے یاد ہے ہمارے جماعت کے ایک مایہ ناز خطیب نوجوان مولانا عبد الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ کہ ہم رات کو جا رہے تھے ایک تقریر کرنے کے لیے، ہمارے سفر کیونکہ رات کو ہوتے ہیں اور ہمارے ڈاکو بھائیوں کے بھی رات کو ہی ہوتے ہیں سفر، دونوں کے ایک ہی سفر ہوتا ہے۔ کہتے ہمیں ہمارے پیچھے گاڑی لگ گئی، اس نے پکڑ لی، ہم نے بھگانے کی کوشش کی، اس نے گولی ماری تو ڈرائیور کی گردن میں گولی لگی، گاڑی الٹ گئی، ہمیں انہوں نے نکال لیا اور جنگل میں لے گئے، ہم سے سب کچھ لے لا لیا۔ تو اس نے پوچھا ہم کون ہیں؟ اس نے کہا اہل حدیث ہیں۔ ان وہ تھے یا علی مدد والے، ان میں سے ایک نے کہا یا علی مدد کہو پھر چھوڑ دیں گے تمہیں، پھر چھوڑ دیں گے۔ مولانا فرمانے لگے گولی مار دو، یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، یہ ہے ایمانا باللہ، قتل کر دو، یہ نہیں کہہ سکتے علی مدد کرتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ ان میں ایک کوئی توحید پرست بھی تھا ڈاکا، کوئی لشکریہ، ادھر سے ٹریننگ لے کر اور پاکستان میں یہ کام اس نے شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا چھوڑو اس کو، وہ آپس میں لڑ پڑے۔ اب اسے غیرت آئی کہ ہے تو ہمارا حدیث ہی، یا علی مدد تو نہیں کہتا، ہم پکڑ تو اس کو لے آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے پھر اس مولانا وہ جو ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے وہ بھی عالم دین تھے، مولانا بابر سلفی حافظہ اللہ، وہ آئے تو بیچارہ خون میں لت پت بے ہوش تھا، پھر اسے لے گئے اسپتال، خود وہ اللہ نے اسے زندگی دے دی۔ پھر انہوں نے مجھے واقعہ سنا، اس طرح ڈاکو میرے پیچھے پڑ گئے، تو میں نے کہا یار میں آئندہ نہیں ادھر سے علاقے میں نہیں آتا۔ اس نے کہا ہمیں بھی پڑ گئے تھے، شکر کریں آپ کو گولی نہیں ماری، ہم پر تو فائرنگ کر دی تھی اور ہمارے جنگل میں لے گئے تھے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اب اگر وہ گولی مارتے ہیں تو مار دو، یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ مدد نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایمانا باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں کو سچا جان، شک میں نہ رہے، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وہی نہ سچے ہوں ساتھ والے ہیں، پتہ نہیں کہ ہم بھی کہیں پھنسی نہ کھڑے ہوں شرک کی وجہ سے۔ ایمان کیسا ہے؟ جس کو یہ یقین نہیں کہ اللہ اکیلا مشکل کشا ہے، اس کی کوئی نماز نہیں، وہ شک میں ہے تو بیکار ہے اس کا۔
اب ان دو وعدوں پر اگر وہ شخص گھوڑا پالتا ہے، دو وعدے ہوں گے، ایک تو عقیدہ توحید اور دوسرا اللہ کا وعدہ سچا کہ مرنا ہے، حشر کا میدان قائم ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا۔ یہاں جھوٹ بول جائیں گے نا، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، ملازم باس سے، باس اپنے بڑے سے جھوٹ ڈنڈی لگا دیں گے، وہاں تو سب لکھا ہوا آ جائے گا، سب لکھا ہوا آ جائے گا۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ نیکی چھوٹی چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، نہ برائی چھوٹی چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، سب کا گھیر لیا اس کو، سب لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا اس نے فلاں موقع پر فلاں بندے کے ساتھ جھوٹ بول کر یہ کام کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت قائم ہوگی، اور مکہ کے لوگ اسی بات کے انکاری تھے کہ مرنا نہیں ہے، دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ ولید بن مغیرہ وہ ہڈی بوسیدہ لا کر اس نے مس لی، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ذرات بن گئے، اور پھونک مار کے رسول اللہ کے چہرے مبارک کے سامنے اڑا دی، اور کہا یہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے تو جب ہڈی بھی نہیں تھی تب پیدا کر دیا تھا، تب پیدا کر دیا تھا۔ تو جو شخص اللہ کے وعدے کو سچا جانے وہ پھر پیچھے نہیں رہتا ہوتا، وہ پھر قیام اللیل میں کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ثواب ملے گا، قرآن یاد کروں گا اللہ مجھے رزق دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے میں اللہ کی کتاب کا حافظ بنوں اور اللہ مجھے رزق میں تنگی دے دے؟ یہ نہیں ہوتا۔ اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ۔ وہ آخری بات، مولانا صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ، امیر المجاہدین، جنگ آزادی جب تھی 1857 کی، بڑا ان پر ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا ان پر، ان کی شرمگاہ پر استری پھیر دی گئی تھی تاکہ اس کی اولاد نہ ہو، ان کی پھر اولاد نہ ہوئی۔ بڑا مجاہد تھا، انگریز پیچھے پیچھے پھرتے تھے کافر، انہوں نے پھر اوڈا والی میں یہ مدرسہ بنایا۔ اب وہ زمانہ کتابوں میں تاریخ میں لکھا کہ وہ منشی نے آ کر بتایا، اس وقت منشی کہتے ہوتے تھے اکاؤنٹنٹ آفیسر کو، جو اکاؤنٹ آفیسر ہوتا، منشی نے کہا پیسے نہیں ہیں بچوں کے لیے، کھانے شانے ختم ہو گئے ہیں، بس فارغ، پیسے دو تو گندم لائیں تو ان کو روٹی دیں گے تاکہ یہ سبق پڑھیں گے۔ کہتے ہیں وہ مصلی بٹھا کر بیٹھ گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بس لگ گئے، یا اللہ پیسے دے بچوں کے لیے، پیسے دے پیسے دے پیسے، ہزاروں مرتبہ کہا ہوگا، بیٹھے ہوئے ہیں جو مصلی میں، لوگ دیکھ رہے ہیں بھی لگے ہوئے ہیں، بڑا اللہ والا آدمی تھا۔ تو اس دور میں ایک بندہ گاڑی لے کر وہاں پہنچا، تو جا کر ملا اور جا کر کہتے ہیں یہ لو پیسے، گنے تو 3000 روپے تھے، 6 سال کا خرچہ 6000 روپے تھے، تو 3000 روپے اس نے دیے جی بچوں کے لیے، 6 مہینے کا خرچہ تو دے دیا نا اللہ نے۔ گن کے کہتے ہیں یہ پکڑ واپس، میں نہیں لیتا، میں نے اللہ سے پورے سال کے مانگے ہیں تو میں سال کے ہی لوں گا نا۔ وہ بندہ بھی میرے جیسا تھا، پیسے جیب میں ڈالے، گاڑی سٹارٹ کیا، نے کہا پاک میں دینے آیا اور لیتا نہیں ہے۔ اس دور میں تو کھچروں پہ سواری ہوتی تھی، کون چلا گیا۔ اب جو چلا گیا تو منشی کو کسی نے بتایا بھی، اس نے آ کے لڑائی شروع کر دی، تو ہے ہی ایسا، تو فلانا 6 مہینے تو چلتے نا، پھر 6 مہینے بعد پھر مانگ رہا۔ تو نے کہا بے وقوف ہے تو، میں نے رب سے پورے مانگے ہیں، ایماناً باللہ، اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، لے کے اٹھوں گا انشاءاللہ۔ بیٹھا رہے یا اللہ پیسے دے پیسے دے، وہ گاڑی والا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پھر اس کے دماغ میں اللہ نے ڈالا جا 6 دے کرا۔ وہ پھر آیا وہی بندہ، اس نے 6 نکالے اور کہا یہ لو، گنے 6000۔ اس نے کہا منشی یہ لے سال کا خرچہ، میں نے رب سے مانگا، اس نے دے دیا۔ اتنا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ آج کی روٹی ہے تو کل کی فکر ہے جی، کل کہاں سے آئے گی، کل رب دے گا نا، رب دے گا۔ اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں۔ اللہ بند سپی میں جب کیڑے کو رزق دیتا ہے تو اپنے ان بندوں کو نہیں دے گا جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھانے والے ہیں۔ تو سچ کا وعدہ کبھی نہ، سچ کبھی نہ، گردن کٹتی ہے کٹ جائے، سچ بولیے، سچ بولیے۔ فرمایا اللہ کا وعدے کو سچ جانتے ہوئے، سچا سمجھتے ہوئے، تصدیقاً بوعدی، گھوڑا پالتا ہے تو پھر یاد رکھنا اس کا کھانا
اس کا پینا، اس کی لید، اس کا پیشاب کل قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا۔ اب گھوڑا ہے نا سواری جہاد کے لیے پالا ہے نا، وہ گندگی ہے نا پیشاب اور وہ لید جو ہے، گویا اس کے وزن کے برابر کوئی وزن اللہ کر دے گا، بس اس نے تو کن کہنا ہے نا، وہ بھی وزن میں آئے گا۔ کیوں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے گھوڑا پالا ہے کہ میں نے کفر کو قتل کرنا ہے اور اسلام کا غلبہ دنیا کے اندر دین کو غالب کرنا ہے۔ تو نیت، ایمان اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے نا، ہم ماں کے پیٹ میں تھے رزق لکھ دیا تھا، اب گھوڑے دوڑا لینا، کرونا نے سب کو بند کر دیا نا، دفتر بند، ہر شے بند، کوئی شے نہیں، زکاتیں بند، مدرسے میں ہمارے کوئی زکات نہیں، بہت کم، سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ آپ کریں بند کر دیں ہر چیز، نہیں، اس اللہ پر ایمان ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اللہ ضرور آسانی فرمائے گا۔ ہمیں اس سے مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ اس کرونا مرض کو اس ملک سے ہی لے جا، دنیا سے ہی لے جا۔ کل کی دیکھیں اب انڈیا کی پولیس نے مسلمانوں کے محلے میں آ کر انڈیا میں ان سے اعلان کروا رہی کہ او مسلمانوں تم اپنے اللہ کو کہو یہ کرونا ہمارے دیش سے لے جائے۔ تم تراویح پڑھتے ہو تو ہم نے سنا ہے تراویح کے وقت اللہ سنتا ہے زیادہ، تو تم تراویح کے وقت اسے کہو اپنے رب کو، اللہ کو جسے تم اللہ کہتے ہو، کرونا یہاں سے لے جائے۔ دیکھو ان کو بھی یقین ہے کہ ان کا اللہ ہے، تو جن کا اللہ ہے انہیں یقین نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ایک دن اللہ اس موذی مرض سے ہماری دنیا کو پاک صاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے اور اپنے وعدے پر تصدیق کرنے، سچ بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔